والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فبرك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت 3 مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں نقل فرمایا ہے. حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر مفہوم، پھر اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل فقہاء نے، علماء نے نقل فرمائے ہیں، ان کا ذکر ہوگا. اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت جابر خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی صحابی ہیں. صحابی بن صحابی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھیت سے سارا دن کام کاج کر کے واپس لوٹے اور حالت یہ تھی بناضحین، 2 اونٹنیاں لیے ہوئے. ناضح ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس پہ کھیتی باڑی کا سامان لدا ہوا ہو. وہ کھیتی باڑی کے آلات بھی ہیں، اور جو باغ میں سے، کھیت میں سے جو غلہ لیا وہ غلہ بھی. ایسی اونٹنیاں جن پہ کھیتی باڑی کا ساز و سامان لدا ہو، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے ناضح. اور ناضحین تسنیہ 2 اونٹنیاں. تو صورتحال واضح ہوتی ہے کہ سارا دن کام کاج کیا تھا، کھیتی باڑی کی، اور شام کو اپنی اونٹنیوں پہ سارا ساز و سامان لاد کے تشریف لا رہے تھے. گزرتے گزرتے وقت جنح اللیل، رات کا طویل حصہ بیت چکا تھا.
رات ہو چکی تھی. فوافق معاذ یصلی، اس انصاری صحابی نے، کاشتکار صحابی نے گزرتے گزرتے دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. جماعت ہو رہی تھی اور دیگر احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں، یعنی وضاحت ہے کہ وہ عشاء کی نماز تھی. عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں. یہ صحابی سارا دن کا تھکا ماندہ ساز و سامان لیے ہوئے جا رہے ہیں. تو جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وہ معاذ کیا کر رہے ہیں جی، نماز پڑھا رہے ہیں. فَبَرَّكَ نَازِحَيْهِ، اپنی اونٹنیاں وہیں باندھی مسجد کے باہر. وَأَقْبَلَ إِلَى مَعَاذٍ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز شروع کر دی. ساری کی ساری جماعت ہو رہی تھی تو یہ صحابی بھی جماعت میں شریک ہو گئے. فَقَرَأَ سُورَةُ الْبَقَرَةَ أَوِ النِّسَاءِ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ یا سورۃ النساء شروع کر دی. نماز کون سی تھی؟ عشاء کی نماز. عشاء کی نماز ہے اور عشاء کی نماز میں قرات شروع کی سورہ بقرہ کی. ظاہر ہے سورہ بقرہ تقریباً 28 پارے کی سورت. سورۃ النساء وہ بھی تقریباً کم و بیش 1.5 پارے کی سورت. سورۃ البقرہ سورہ نساء شروع کی تو وہ صحابی کچھ دیر تو کھڑے رہے. جب دیکھا قرات لمبی ہو گئی ہے فانطلق الرجل، وہ چل پڑے، یعنی جماعت کو چھوڑ دیا. اور دوسری حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ اس جماعت کو چھوڑا اور پیچھے اپنی الگ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے. وَبَلَغَهُ، وہ صحابی یعنی حضرت جابر فرماتے ہیں ان معاذ نال منہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو ڈانٹ ڈپٹ کی. بعد میں جب ملاقات ہوئی صبح ان کو ڈانٹا اور ان کو تنبیہ کی کہ تم نماز چھوڑ کے چلے گئے. فَأَتَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی، وہ کاشتکار صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فَشَكَا إِلَيْهِ مَعَاذًا، انہوں نے حضرت معاذ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہوا، اپنا پورا واقعہ بتایا. حضرت معاذ نے سورہ بقرہ سورہ نساء شروع کر دی تو یہ شکایت کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معاذ افتان انت، افتان 3 مرتبہ فرمایا. اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ فتنے میں ڈالنے کا یہاں مطلب یہ ہے اے معاذ، اے منفر، کیا تو لوگوں کو بھگانا چاہتا ہے یا کیا تو لوگوں میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے؟ او قال یا آپ نے یوں فرمایا افاتن انت، کیا تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے؟ فلولا صلیتا، تو نے کیوں نہ پڑھا عشاء کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت پڑھتا، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا، یہ صورتیں پڑھتا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ، ان کو حکم دیا کہ 2 صورتیں پڑھو من اوسط المفصل، اوساط مفصل میں سے، اوساط مفصل میں سے عشاء کی نماز میں 2 صورتیں پڑھ لو. اور یہاں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی. اب اس کی تشریح کرتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیتے، واللیل اذا یغشا پڑھ لیتے. فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، اس لیے کہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے کبیر، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف اور کمزور بھی ہیں، وذو الحاجہ اور ضرورت مند لوگ بھی ہیں. وہ ضرورت مند تھا اور تھکے ماندے تھے، ضعیف تھکے ماندے لوگ، کمزور لوگ تیرے پیچھے ہیں، تو لہٰذا تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ صورتیں پڑھتا. یہ تو ہے بھائی اس حدیث مبارکہ کا مختصر ترجمہ. جب تک پوری حدیث کو ذہن میں نہ رکھا جائے اور حدیث کا پورا پس منظر ذہن میں نہ ہو، آدمی نہ حدیث کو صحیح سمجھ سکتا ہے نہ اس پہ عمل کر سکتا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت شیخ مولانا زاہد الراشدی صاحب سے میں نے خود سنا تو فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک عالم ہیں بہت جلدی نماز پڑھاتے ہیں.
کئی دوستوں نے بتایا کہ بڑی جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں. کہتے اتفاق ایسا کہ مجھے بھی ایک مرتبہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. جو جب میں نے نماز پڑھی تو واقعتاً بہت جلدی نماز پڑھائی. تو میں نے بعد میں کہا اللہ کے بندے اتنی جلدی نماز پڑھاتے ہو؟ تو پتہ ہے ساتھی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ آپ نے حضرت معاذ کی حدیث نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا من اما منکم فلیخفف، جو امام بنے وہ نماز ہلکی پڑھائے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ کا فرمان نہیں سنا؟ تو ظاہر ہے کہ حضرت شیخ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. فرمایا اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات حضرت معاذ کو فرمائی تھی، تجھے نہیں فرمائی. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ کہ حضرت معاذ کو فرمایا تھا کہ یہ معاذ نماز ہلکی پڑھاؤ، اور حضرت معاذ کو کب فرمایا؟ جب انہوں نے عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جی؟ سورہ بقرہ سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی. سورہ بقرہ سورہ نساء پڑھنا شروع کی. پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ جب امام بنو تو ہلکی نماز پڑھاؤ. تو تم کیا سورہ بقرہ سورہ نساء پڑھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی جلدی نماز پڑھائی جائے، اتنی جلدی نماز پڑھائی جائے کہ لوگ بیچارے وہ اٹھتے بیٹھتے تھک جائیں، یا اتنی جلدی نماز ہو. ہاں سورۃ البقرہ سورہ نساء نہیں، یاد رکھ لیں. اب جو بات آئی تھی کہ آپ نے فرمایا اوساط مفصل پڑھتے، اوساط مفصل میں سے 2 صورتیں پڑھ لیتے. اوساط مفصل کیا ہے؟ اہل علم نے جو مسنون قرات کی مقدار ہے، یعنی 5 نمازوں میں جو قرات کرنا سنت ہے، وہ قرات یا اس جیسی قرات، اس کے 3 حصے کیے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے طوال مفصل، طوال لمبی، اور اوساط مفصل، اور تیسری ہے قصار مفصل. طوال مفصل وہ صورتیں ہیں سورۃ الحجرات سے شروع ہو کر سورۃ البروج تک. سورۃ الحجرات سے آغاز ہوتا ہے اور سورۃ البروج تک یہ جو صورتیں ہیں یا ان کی مقدار جو صورتیں ہیں، اتنی قرات کرنا فجر کی نماز میں سنت ہے. اب جو سورۃ الحجرات ہے اس کے 2 رکوع ہیں اور شاید کم و بیش اس کی 20-22 آیات ہوں. آگے جتنی صورتیں ہیں سورہ قاف، سورہ زاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، 40 آیات، 35 آیات. یہ جو طوال مفصل ہے، یہ طوال مفصل فجر کی نماز میں اس کی مسنون مقدار، یعنی قرات کی مسنون مقدار یہی ہے کہ طوال مفصل پڑھی جائیں. یعنی میں نے عرض کیا کہ یا ایک صورت اور پھر دوسری صورت، یا ان صورتوں کے بقدر جتنی آیات ہیں ان صورتوں کی اتنی قرات کی جائے، یہ ہے مسنون قرات طوال مفصل. اور دوسرا ہے اوساط مفصل، وہ عشاء کی اور فجر کی نماز میں، عشاء کی اور مغرب کی نماز میں اوساط مفصل سورۃ البروج سے لے کے سورۃ البینہ تک، سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک یہ ہے اوساط مفصل. عشاء کی نماز میں سے پڑھا جائے اور ظہر میں پڑھا جائے، عصر میں پڑھا جائے، اور مغرب میں ہے قصار مفصل، وہ سورۃ البینہ سے لے کے اخیر تک. یہ جو آیات صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے قصار مفصل. یہ 3 حصے ہیں قرآن کریم کی صورتوں کے طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. ان کی قرات کرنا سنت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اہل علم فرماتے ہیں ان کی قرات یا اس جیسی قرات، جتنی صورتیں ان آیات، جتنی آیات ان صورتوں میں ہیں اتنی آیات پڑھی جائیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع فرمائی، سورۃ النساء پڑھنا شروع فرمائی. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ تنبیہ فرمائی. اس حدیث میں اور بھی کچھ مسائل ہیں عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ذہن بٹھانے کی توفیق عطا